السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی. ہم اس سے پہلے ٹریڈیشنل فائل سسٹم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ٹریڈیشنل یعنی کہ روایتی فائل سسٹم کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ روایتی جو فائل سسٹم تھا اس کے ڈس ایڈوانٹیج دیکھے کہ کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس کی سیکورٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، تو اس میں کافی سارے پرابلمس تھے. ہر بندہ اسے ایکسیس کر سکتا تھا، چوری ہو جانے کا ڈر تھا. تو اس میں ایکسیسیبلٹی نہیں تھی کہ ایک فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، ایڈمن ہے، تو اس کے پاس تمام اختیارات تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایڈمن اگر اپنے آفس سے اٹھ کے کہیں چلا جائے تو ہو سکتا ہے اس کی جگہ وہ فائل کوئی نکال لے تو اس میں کوئی چینجنگ کر دے، تو اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا کہ چینجنگ کس نے کی ہے یا کیا مسئلہ مسائل ہے. تو یہ ہمارا ٹریڈیشنل جو روایتی فائل سسٹم تھا نا، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس چینجنگ ہو گئی. تو یہ بات ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں. تو یہی بات اب ہم صرف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے. پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم is a collection of programs which is used for storing and manipulating database is called database management system. دیکھیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا کرتا ہے، یہ پروگرام ہمارے جو ڈیٹا بیس ہیں اس کو سٹور کرتا ہے. مینپولیٹ یعنی ہمیں کچھ چیز ضرورت ہوتی ہے تو اسے دوبارہ مینپولیٹ کرتا ہے. ہم اس میں مختلف آرگنائزیشن کا اپنے آفس وغیرہ کا ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو جو پروگرام ہمارا ہمیں مدد کرتا ہے ہمارے ڈیٹا بیس کو سیو کرنے کے لیے، ہمارے ڈیٹا کو مینپولیٹ کرنے کے لیے، تو اسے ہم کہتے ہیں مینجمنٹ سسٹم یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. تو یہ ٹریڈیشنل فائل سے اس کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس کو ایکسیس بھی نہیں کر سکتے. جو کسی کو ایکسیسیبلٹی دی جاتی ہے صرف وہی لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ میڈیم سائز آرگنائزیشن یا لارج آرگنائزیشن یہ ان سب میں ہی کام آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈی بی ایم ایس از یوز فار لارج اور میڈیم سائز آرگنائزیشنز ہیونگ ہیٹروجینیس ٹائپ آف فائلز یوز فار ڈفرینٹ پرپزز. اب کیا ہے کہ ڈی بی ایم ایس لارج اور میڈیم سائز آرگنائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب ایک فرض کریں ایک آج کل تو ہمارا جو ڈی بی ایم ایس ہے نا، ایک سمپل دکاندار جو ہے نا، کریانہ سٹور والا، وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر چلا رہا. اب دیکھیں آپ جاتے ہیں میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل سٹور پہ آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، کوئی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کو وہ فوراً ایک چٹ نکال کے دے دیتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر کے دے دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ڈیٹا بیس چل رہا ہوتا ہے. ہر میڈیکل سٹور کے پاس آج کل ڈیٹا بیس چل رہا ہے. اگر آپ کسی پلازے میں جاتے ہیں، کسی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو، اگر آپ ایک پینٹ شرٹ ہی کیوں نہیں خریدتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ فوراً اس کا جو پرائس وغیرہ ہے وہ نکال کے تو آپ کو پرنٹ تھما دیتا ہے. وہ جو پرنٹ آؤٹ آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے وہ ڈیٹا بیس کی ہی سلپ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ڈیٹا بیس مینیج کیسے کرتا ہے، وہ کیوں آج کل لوگ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اتنی فائل سنبھال نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں پتہ چلے، فوراً پتہ چلتا رہے کہ ہمارے پاس کتنی چیزیں بقایا بچ گئی ہیں، ہمارے پاس اسٹاک میں کتنی چیزیں ہیں، ہم نے کتنی سیل آؤٹ کر لی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی آج کل وہ شام کو بجائے اس کے کہ وہ تمام فائلوں پر سر کھپائے، وہ ایک ہی کلک سے اپنے تمام دن کی سیل آؤٹ وغیرہ مائنس پلس کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کتنی ہماری آج کے دن کی سیل ہوئی ہے، کتنی ویکلی سیل ہوگی یا کتنی ہوئی ہے، پورے منتھ کی سیل جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنا سٹاک چیک کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا سیل آؤٹ ہو گیا ہے، کتنا رہ گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹا بیس ہمیں فراہم کرتا ہے. تو ابھی دیکھیں اس کے آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے آبجیکٹیو کیا ہیں. کہ یہ پہلا جو آبجیکٹیو ہے جو ہمارے پاس ہے، شیئر ایبلٹی. تو ڈفرینٹ پیپل اینڈ ڈفرینٹ پروسیس مسٹ بی ایبل ٹو یوز دا سیم ایکچوئل ڈیٹا ورچولی دا سیم ٹائم. اب دیکھیں شیئر ایبلٹی، اب ہم اپنے موبائل میں اکثر نا شیئر اٹ یوز کرتے ہیں. اب شیئر اٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک فائل سے دوسری فائلوں میں شیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سمپل سا پروگرام ہے جو ہمارے موبائل میں ہوتا ہے. تو ہم اس کو مختلف چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ دوسرے موبائل میں شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ ڈفرینٹ پیپل جو ہیں، ڈفرینٹ پروسیس جو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈیٹا کو سیم ٹائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرض کریں ہمارے پاس ایک سرور پڑا ہوا ہے. اب
ایک آرگنائزیشن ہے یا آپ کا کالج ہی لگا لیں، دیکھیں وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن وغیرہ ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس کا نیم ایڈریس وغیرہ، اس کے مارکس، آپ کا رزلٹ کارڈ وغیرہ اس میں پڑا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کافی سارے لوگ ایک ہی وقت میں پرنسپل صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں، آپ کا ڈیٹا، وہ کلیریکل سٹاف ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور اکاؤنٹ ایڈمن سٹاف وہ تمام ایک ہی ٹائم میں وہ ورچولی سیم ٹائم میں آپ کا تمام ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک بہترین آبجیکٹیو جو ہے وہ شیئربلٹی ہے، کہ ایک ہی فائل کو تمام لوگ اسی چیز کو بغیر وہ چینجنگ کیے سیم چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے اویلیبلٹی۔ تو بوتھ دا ڈیٹا اینڈ دا ڈی بی ایم ایس وچ ڈیلیورز دا ڈیٹا مسٹ بی ایزیلی ایکسیسیبل ٹو دا یوزر۔ اب کیا ہوتا ہے ڈیٹا اینڈ دا ڈی بی ایم ایس، اب ڈیٹا اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ڈلیور کر رہا ہوتا ہے وہ آسانی سے یوزر جو ہے اس کو ایکسیسیبل کر لیتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل فائل سسٹم تھا اس میں کیا تھا کہ وہ ہر بندہ پہلے جو لاک لگا ہوا ہے سیف میں وہ اس میں جائے گا، پھر وہ چابی ڈھونڈے گا، پھر فائل نکالے گا، سرچ کرے گا، یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی کہ ایکسیس یوزر کو دی جاتی ہے وہ 24 آور اس کو یعنی کہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے لیے ڈیٹا۔ اب دیکھیں کہ آپ کو رزلٹ کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہیں ارجنٹلی، آپ کے پاس گم ہو گیا کیا، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی کی یا کالج کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا بورڈ کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا رزلٹ کارڈ پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ پیج اوپن کرتے ہیں، اپنا رول نمبر انٹر کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ کا فوراً رزلٹ کارڈ نکلا تھا، آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اویلیبلٹی۔ ڈیٹا بیس جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے 24 آور، اور ہر یوزر کو جتنی کو اسے ایکسیس دی جاتی ہے اس کے لیے۔ اب ایکسیس سے کیا مراد ہے؟ ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر آپ ایڈمن ہیں تو آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ یوزر ہیں تو آپ صرف ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے یا اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے، یہ ہوتی ہے ایکسیسیبلٹی۔ اب ایک بندہ ایڈمن ہے وہ تو اس کو پاس ایکسیسیبلٹی ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا چینج کر سکتا ہے، ایڈٹ کر سکتا ہے، آپ کا نیم یا آپ کا رول نمبر یا کوئی بھی اینیمل مارکس وغیرہ اس کو چینجنگ کر سکتا ہے، وہ ایڈمن کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے۔ لیکن یوزر کے پاس اتنی کی ایکسیسیبلٹی ہے کہ وہ صرف اپنا رول نمبر انٹر کرے گا تو اس کو رزلٹ کارڈ سامنے نظر آ جائے گا، تو اسے ہم کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی۔ تو یہ اویلیبلٹی کیا ہے کہ اویلیبلٹی، اب دیکھیں نا فائل سسٹم تو اس وقت ہی، آپ اگر کوئی فائل آپ نے نکلوانی ہے آفس وغیرہ سے، تو جب سکول کھلے گا، آپ کا کالج کھلے گا یا وہ دفتر جہاں سے آپ کی فائل پڑی ہے اوپن ہوگا تو آپ اسے نکلوا کے دیکھ سکیں گے نا۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن ویب پر پڑا ہوا ہے، آپ جب چاہیں وہ اویلیبل ہے آپ کے لیے، آپ جب چاہیں اسے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آگے اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے۔ تو اویلیبلٹی آف دا ڈی بی ایم ایس ٹو چینج ان رسپانس ٹو گروئنگ یوزر نیڈس اینڈ ایڈوانسنگ ٹیکنالوجی۔ اب ڈی بی ایم ایس جو ہے اس میں ایبلٹی میں یہ کیا ہے کہ چینج کرتا رہتا ہے اپنی رسپانسبلٹی کو۔ اب جو ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے اسی طرح یہ آپ کا ڈی بی ایم ایس بھی اس کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ضرورت انسان کو پڑتی رہتی ہے وہ اس میں اس پروگرام میں مزید اپڈیٹس کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے موبائل میں اپلیکیشنز وغیرہ موجود ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے چوتھے دن آ جاتے ہیں کہ آپ اس اپلیکیشن کو اپڈیٹ کریں، اس میں مزید فیچر ڈال دیے گئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے ڈیٹا بیس کو جیسے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ اس میں فیچرز جو ہیں ڈیٹا بیس کی جو کمپنیز ہے جو ڈیٹا بیس بناتی ہے، سافٹ ویئر بناتی ہے، جہاں سے آپ نے سافٹ ویئر بنوایا ہوا ہے وہ آپ ان کو بتاتے ہیں بھی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو یوزر جو ہے وہ بار بار بتاتا رہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اس میں یہ چیز چاہیے۔ تو اس طرح وہ جو ہے ایوالویبلٹی ہوتی رہتی ہے کہ اس میں چینجنگ آتی رہتی ہے، اس میں نئے نئے فیچر ایڈ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اس میں مزے کی بات ہے کہ اس میں جو فیچر یوزر کو چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اس میں کسٹمائز کروا لیتا ہے۔ تو آگے ڈیٹا بیس انٹیگریٹی۔ تو سنس ڈیٹا از شیئرڈ امونگ ملٹیپل یوزرز انٹیگریٹی کنٹرول میجر مسٹ بی مینٹینڈ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل یوزرز کے درمیان جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انٹیگریٹی کو میئر یا اس کو مسٹ بھی مینٹین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹیگریٹی میں نے آپ کو ڈیٹا بیس کے بارے میں پہلے بتا دی تھی کہ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے، تو یہ مینٹین کرنے کا بڑا بہترین یہ ڈیٹا بیس جو ہے فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا اتنا لیکچر تھا، تو آگے ہم انشاءاللہ اس کے ایڈوانٹیج دیکھیں گے۔ تو باقی جو پچھلے لیکچرز 24 کے بعد آپ کو نظر نہیں آیا اس میں یہ تھا کہ کچھ لیکچرز جو پبلش تو میں نے کیے تھے لیکن کچھ پرابلمس کی وجہ سے وہ پبلش نہیں ہو سکے، اپلوڈ میرے پڑے ہوئے تھے، شاید کوئی پرابلم آیا تو میں ایک ہی دم کچھ لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر کے ڈیٹ وائز اسے پبلش کر دیے تھے کہ وہ خود ہی اس ٹائم سے پبلش ہوتے رہیں گے، اور میں نے دوبارہ چیک نہیں کر سکا، تو اس وجہ سے معذرت
کہ وہ پبلش نہیں ہو سکے، تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ کے لیکچرز 2-3 لیکچرز مس ہو گئے، تو پھر میں نے دیکھا تو وہ پبلش نہیں ہو سکے تھے. تو میں انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو لنک دوبارہ ان کو سیٹ کر کے آپ کو ان کا لنک سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی.